یہ اسپائک اس بات کی نشانی تھی کہ جس دور میں کانسٹینٹینوپل میں 2 سالوں تک کالے بادل منڈلا رہے تھے، اس دور میں ایٹماسفیئر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ سلفر ڈائی آکسائڈ ایک بہت خطرناک گیس ہوتی ہے جو کہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں، پرندوں اور پلانٹس کے لیے بھی ہارمفل ہوتی ہے۔ اگلا ٹاسک یہ جاننا تھا کہ 6 سینچری کے دوران ایٹماسفیئر میں سلفر کیوں موجود تھا اور وہ آیا کہاں سے تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ آسمان میں اتنے زیادہ سلفر پارٹیکلز صرف ایک چیز سے پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ چیز ہے والکینو۔ جی ہاں، ارتھ کے اندر مختلف مقامات پر پگھلے ہوئے پتھر میگما کی صورت میں ابل رہے ہوتے ہیں۔ ارتھ کی آؤٹر لیئر اپنے پریشر سے میگما کو باہر نکلنے سے روکتی ہے، جبکہ میگما ہر وقت کوئی جگہ تلاش کرتا رہتا ہے جس سے وہ باہر نکل سکے۔ میگما اور زمین کی یہ جنگ صرف تب تک چلتی رہتی ہے جب تک سمندر کا پانی میگما تک نہیں پہنچ جاتا۔ اگر سمندر کا پانی میگما تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو پانی گرم ہو کر گیس بن جاتا ہے، اور یہی گیس اب میگما کے ساتھ مل کر زمین پر اور زیادہ پریشر دینے لگتی ہے۔ بس پھر کسی بھی ویک پوائنٹ سے میگما لاوا کی صورت میں پھٹ کر باہر نکل آتا ہے۔ پانی اور سلفر یہ دونوں چیزیں والکینو کے ساتھ مکس نہیں ہوتی، بلکہ یہ پاورفل گیس کی صورت میں آسمان میں پھیل جاتی ہیں۔ انتہائی طاقتور والکینو سے نکلنے والی والکینک گیس ہزاروں میل دور تک بھی آسانی سے پھیل سکتی ہے۔ آسمان میں موجود سلفر پانی کے ڈراپلیٹس کے ساتھ مل کر سلفیورک ایسڈ بن جاتا ہے، جو کسی بھی صورت میں انسان کے لیے ڈیڈلی ثابت ہو سکتا ہے۔ سلفیورک ایسڈ کے یہ بادل اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ یہ سورج کی روشنی کو بھی پاس نہیں ہونے دیتے۔ 1500 سال پہلے پلیگ آف جسٹینین کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ یورپ میں لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار ایک خطرناک والکینو تھا۔ ایک طرف جان لیوا سلفیورک گیس تو دوسری طرف سلفیورک ایسڈ کے بادل۔ یہ بادل برسیں گے تو جیسے تیزاب کی بارش ہوگی، اور اگر یہ نہیں برسیں گے تو اس کے بادل انسانوں کو سورج کی روشنی کے لیے تڑپا دیں گے۔ یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس میں انسانوں کے لیے ہر موڑ پر صرف تباہی ہی تباہی تھی۔ جس والکینو کے پھٹنے سے یہ ساری تباہی ہوئی تھی، وہ والکینو کون سا تھا یہ جاننا ابھی بھی باقی تھا۔ کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹس اس نتیجے تک پہنچے کہ کانسٹینٹینوپل سے 11,700 کلومیٹر دور سمندر کے اس پار ٹھیک اس مقام پر ایل سیلویڈور میں واقع ایلوپونگو لیک ہے۔ جب کانسٹینٹینوپل میں پلیگ آف جسٹینین آیا تھا، اسی دور میں اس لیک کے اندر سے ایک خوفناک والکینو پھٹا تھا، اور اس کی جیتی جاگتی مثال یہ پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ جو دکھنے میں تو بالکل نارمل لگ رہا ہے، لیکن یہ اصل میں والکینک ایش کا پہاڑ ہے جو اسی لیک کے اندر 1500 سال پہلے پھٹنے والے والکینو کے نتیجے میں بنا تھا۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں کروڑوں لوگ والکینوز کے سائے تلے رہتے ہیں۔ یہ والکینوز کس وقت پھٹیں گے، اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ معلوم پڑ چکا ہے کہ جو والکینوز انسانی آبادی سے ہزاروں کلومیٹر دور بھی ہیں، وہ بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے والکینولوجسٹس، کلائمیٹ ریسرچرز اور جیولوجسٹ پاسٹ میں پھٹنے والے والکینوز اور ان کے نتیجے میں ہونے والے نقصان پر ابھی تک ریسرچ کر رہے ہیں، تاکہ انسانوں کو ان سلیپنگ جائنٹس کی تباہی سے بچایا جا سکے۔